السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام پر ظلم کی داستان۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی کھال اتاری تو کیا معجزہ ہوا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ان کے دل میں ہدایت کا دیا روشن فرما دیا، اور حضرت آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور فرعون کے ڈر سے حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنے ایمان لانے کی بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دی اور چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، فرعون کی باندھی حضرت آسیہ علیہ السلام کو کنگا کر رہی تھی اور کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اور باندھی نے کنگھی بسم اللہ پڑھ کر اٹھائی تو فرعون نے باندھی کی بات سن لی، اور پھر فرعون نے باندھی سے کہا، کیا تم میرے خدا ہونے کو نہیں مانتی؟ کیا تم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکی ہو؟ تو باندھی نے کہا، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہوں، میں تمہاری خدائی کو جھٹلاتی ہوں۔ یہ بات سن کر فرعون کو بڑا غصہ آیا۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے باندھی کو دھمکایا، اگر تم مجھے خدا مان کر سجدہ نہیں کرو گی تو میں تمہارا بہت زیادہ برا حشر کروں گا۔ اور فرعون نے باندھی اور اس کی بچیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی دھمکی دی، لیکن پھر بھی باندھی اپنے ایمان پر قائم رہی اور کہا، تم جو چاہے کر لو، میں ایمان سے نہیں پھروں گی۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون سے نفرت ہونے لگی، اور فرعون سے کہا، اے فرعون، اللہ سے ڈرو، یہ ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اور پھر فرعون نے باندھی اور اس کی بچیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹا دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے دیکھا کہ باندھی اور اس کی بچیاں بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہیں، اور فرشتے ان کو جنت میں لے جا رہی ہیں، اور ان کی بچیوں اور باندھی کا بہت زیادہ بڑا مقام ہے۔ اور حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے بے خوف ہو کر کہا، اے فرعون، میں تمہاری خدائی کو جھٹلاتی ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہوں۔ پہلے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون نے بڑے پیار سے سمجھایا، کیونکہ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھی، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نہیں مانی اور حق اور سچ پر قائم رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت کا دیا روشن فرما دیا تھا۔ اور پھر فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور پھر فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو دھمکی دی، اگر تم مجھے خدا نہیں مانو گی اور مجھے تم سجدہ نہیں کرو گی تو میں تمہارا بہت زیادہ برا حشر کروں گا۔ لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان پر قائم رہی تو فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور پھر حضرت آسیہ علیہ السلام کی آزمائش کا شروعات ہوئی، اور فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام پر کوڑے برسائے، یہاں تک کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی مار مار کر کھال اتار دی، اور پھر حضرت آسیہ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، فرعون سے میرا بدلہ لے لے، اے اللہ، فرعون کو عبرتناک انجام عطا فرما۔
اے اللہ مجھے میری آزمائشوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھے میرے صبر کا بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ تو بہترین نوازنے والا ہے، اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹا دیا اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو جنت دکھائی دی، جنت میں ان کا مقام دکھایا گیا، اور پھر حضرت آسیہ علیہ السلام کو جنت میں ان کا موتیوں کا محل دکھایا گیا۔ یہ دیکھ کر، یہ خوبصورت منظر دیکھ کر، جنت کو دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئی، اور اس قدر درد کے باوجود بھی حضرت آسیہ علیہ السلام جنت کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہ دیکھ کر فرعون ظالم آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ یہ چٹان حضرت آسیہ علیہ السلام پر گرا دو۔ اگر حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان سے پھر گئی تو ایسا نہ کرنا، اگر حضرت آسیہ علیہ السلام نے مجھے خدائی قبول کر لی اور مجھے سجدہ کرنا شروع کر دیا تو ایسا نہ کرنا، اگر حضرت آسیہ علیہ السلام نہ مانی تو یہ چٹان ان پر گرا دینا۔ لیکن اس قدر تکلیف کے باوجود بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان نہیں ڈگمگایا، اور پھر فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر چٹان گرانے کا حکم دیا۔ چٹان گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر چٹان خالی جسم پر گری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ کے بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آزمائشوں سے نجات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے صبر کا بہترین بدلہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کا بعد میں عبرتناک انجام دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو بہت زیادہ بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جنتی عورتوں میں سے بہترین عورتوں میں ہیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین عورت کہا ہے، اور حضرت آسیہ علیہ السلام کا بہت زیادہ بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی باندھی اور اس کی بچی کو بھی بہت زیادہ بڑا مقام عطا فرمایا کہ اس قدر تکلیف کے باوجود بھی اس کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبوئیں آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے اس قدر اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں فرعون کی باندھی اور اس کی بچیاں دفن ہیں، جسے فرعون نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی باندھی کو اس قدر مقام اور عزت عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باندھی کی قبر پر 2 نفل پڑھیے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے فرعون کی باندھی کی قبر پر 2 رکعت نفل ادا فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی عورتوں میں سب سے بہترین عورتوں میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین عورتیں کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو عبرتناک انجام عطا فرمایا اور ساری
ساری دنیا کے لیے اسے عبرت کا منظر بنا دیا گیا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔